سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کو قرآن کا نور قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے، دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک زوردار دھماکے جیسی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آواز اس دروازے کی ہے جو آج پہلی مرتبہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو جبریل علیہ السلام کی موجودگی میں وحی لے کر آیا، اللہ کا پیغام لے کر آیا۔ عموماً وحی تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں، لیکن آپ پہلے موجود تھے، ایک اور فرشتہ آیا، اور وہ فرشتہ تھا جو پہلی مرتبہ زمین پر نازل ہوا، اور اس نے آ کر پیغام دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عظیم 2 تحفے بطور نور عطا فرمائے جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے، اور نہ ہی تورات اور انجیل کے اندر ان جیسی صورتیں آیات ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہی 2 آخری آیات جن کے متعلق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی اس کو صبح اور شام یعنی فجر اور مغرب کے بعد پڑھتا ہے اس کو یہ کافی ہو جائے گی، ایمان کے لحاظ سے اور دنیا میں اس کی کامیابی کے لحاظ سے یہ آیات اس کو کافی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے حرف بحرف وہ لوگوں کو ملتا ہے، تو اس لیے یہ آخری 2 آیات سب کو یاد ہونی چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد اذکار کے اندر اس کو پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد، اسی طرح رات کو سوتے ہوئے جب آپ بستر پہ آتے ہیں دیگر اذکار کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، یہ آخری 2 آیات پڑھیں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، یہ آیت بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ قرآن کریم کی تمام آیات میں سے سب سے زیادہ اس آیت کی فضیلت ہے۔ سورتوں میں سب سے زیادہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے، اور آیات میں آیت الکرسی کو فضیلت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھا، اے ابو منذر تم جانتے ہو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے ادباً جانتے ہوئے بھی آگے سے کیا جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا، اے ابو منذر تم جانتے ہو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے، سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر آگے سے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سن کر خوش ہوئے، اپنا ہاتھ مبارک ابی بن کعب کے سینے پہ مارا اور خوش ہو کر فرمایا، ابی تجھے تیرا علم مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے کہ آپ نے جان لی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے۔ حجم کے لحاظ سے تو سورہ بقرہ کی آخری رکوع سے پہلے ایک آیت ہے، اس سے پچھلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے۔ حجم کے لحاظ سے وہ بڑی آیت ہے، سب سے بڑی قرآن کریم کی، لیکن عظمت، فضیلت اور شان کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا، اپنی عظیم صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہی وہ آیت ہے جو
مومن آدمی کی بہت بڑی محافظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں فرمایا جو آدمی آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھتا ہے، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان پھر صرف موت کا فاصلہ ہے، صرف موت درمیان میں، موت آئی وہ جنت میں، اتنی عظیم ہے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھنی چاہیے۔ بعض ساتھی ہمارے نماز کے بعد جلدی کرتے ہیں، مسنون اذکار نہیں پڑھتے، وہ اٹھ جاتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں یا نکل جاتے ہیں، وہ اس سعادت سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں۔ ویسے بھی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا یہ بڑا فضیلت کا باعث ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد اپنی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے اور جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس آدمی کے حق میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے اوپر رحم فرما۔ یہ دو دعائیں کرتے ہیں جب تک بیٹھا رہے گا، وہ 1 گھنٹہ بیٹھا رہے، وہ آدھا گھنٹہ بیٹھا رہے، اور میں جب تک وہ اپنی جگہ میں بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے اوپر رحم فرما۔ تو آیت الکرسی نماز کے بعد ضرور یہ پڑھنی چاہیے، صرف نماز کے بعد نہیں، آپ اس کو سوتے وقت پڑھیں، کسی چیز کی حفاظت کے لیے دم کرنا ہے، یہ پڑھ کر پھونک دیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فطرانے کا کچھ صدقہ اکٹھا ہوا تھا، اس پر مقرر کر دیا، حفاظت کے لیے نگران بنا دیا۔ ایک رات ایک چور آیا، اس نے اس گودام میں سے کچھ چوری کرنا چاہا، میں نے پکڑ لیا۔ وہ بڑی منت سماجت کرنے لگا، میں غریب ہوں، مر جاؤں گا، ایسے ویسے، مجھے ترس ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسری رات پھر اس نے آ کر چوری کرنے کی کوشش کی، میں نے پھر پکڑ لیا۔ اس نے پھر منت سماجت کی، مجھے ترس آیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے صحابہ کرام بڑے نرم دل تھے کہ چوری کرنے آیا ہے، سمجھا پتہ نہیں کتنا مجبور لاچار ہوگا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس، رحم آیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب تیسری رات پھر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب تیسرے رات جب پکڑا، کہا اب تجھے چھوڑ دیں۔ اس نے منت سماجت کی، جب دیکھا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ نہیں رہا، کہنے لگا میں تجھے ایک نسخہ بتلاتا ہوں، ایک طریقہ بتلاتا ہوں، اگر تو اس پر عمل کرے تیرے اس سامان کے پاس کوئی شیطان چور نہیں بھٹکے گا۔ تو وہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا آپ آیت الکرسی پڑھا کریں، اپنے سامان پر آیت الکرسی پڑھ دیں، کوئی چور شیطان آپ کے سامان کے پاس نہیں آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس بتائے ہوئے نسخے کو قبول کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ صبح نماز فجر کا وقت ہوا، مسجد میں تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پوچھ لیا ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا بنا، چور کا کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی پہلے بتلا دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 3 دن اس کو پکڑا، ترس آیا، چھوڑ دیا، آخری رات اس نے مجھے یہ طریقہ بتلایا کہ چور پھر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا، کہنے لگا آیت الکرسی پڑھا کرو، کوئی نقصان دینے والا آپ کے سامان کے پاس نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تو وہ جھوٹا لیکن بات اس کی سچی ہے، وہ شیطان تھا، بات اس نے سچی کی ہے، وہ جھوٹا۔ تو آیت الکرسی پورے یقین، اعتماد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھی جائے، اس چیز کو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر یہی پڑھ کر ہر نماز کے بعد آپ بھی خود کو دم کر لیں، آخری کل ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ العزیز ہر بیماری سے، ہر آفت سے، نقصان سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، بشرطے کہ یقین کامل ہو۔